آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مقدسہ مریم کے حوالے سے سلام مریم پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ آج ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بہت سے لوگ آج بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی احمد آپ کی دعا تو کر لیتے ہیں، لیکن جب سلام مریم کی باری آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں اور سلام مریم نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور پھر سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مقدسہ مریم تب تک یسوع مسیح کی ماں تھی جب تک وہ زندہ تھی، یعنی کہ زمین پر تھی، اور تب تک یسوع مسیح کی وہ والدہ محترمہ تھی جب تک ان کے ساتھ ان کا جسمانی تعلق تھا، اور جب تک یسوع مسیح زمین پر رہے تب تک وہ مقدسہ مریم کے بیٹے تھے۔ لیکن جو ہی وہ آسمان پر چلے گئے تو یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہا تھا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ تو اس وجہ سے اب مقدسہ مریم جو ہے یسوع مسیح کی چونکہ والدہ محترمہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اب ان کے متعلق اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یا انہیں سلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم اس حقیقت پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کلام کی وہ والی سمجھ آئے جو لوگوں کو نہیں آ رہی، جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، یا ان کی عقل میں وہ بات پڑ نہیں رہی کہ خدا اصل میں کیسا خدا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو کس طرح کی برکات عطا فرماتا ہے، اور رشتے قائم رہتے ہیں یا اس دنیا سے جانے کے بعد رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اصل میں جب تک یہ کلیرٹی نہیں ہو جاتی، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ جاتی کہ رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں، تب تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ مقدسہ مریم کا اور یسوع مسیح کا رشتہ آج بھی قائم ہے یا نہیں قائم ہے۔ آج بھی مقدسہ مریم یسوع مسیح کی والدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آج بھی مقدسہ مریم یسوع مسیح کی والدہ محترمہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے انہیں سلام پیش کرنے سے ہمیں بہت سی برکات ملتی۔ ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اور اس کے بعد مکاشفہ 22:16 میں لکھا ہوا ہے، میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ۔ اب پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اگر میں اپنے دادا کا پوتا ہوں تو اپنے باپ کا کیا ہوا؟ بیٹا۔ اگر میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں تو میں اپنے دادا کا پوتا ہوں، کہ باپ کا بیٹا ہوئے بغیر ہی میں اپنے دادا کا پوتا نہیں ہو سکتا، اپنی ماں کا بیٹا ہوئے بغیر ہی میں اپنے نانا کا نواسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یسوع مسیح اپنے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں داؤد کی کیا ہوں؟ اصل اور نسل۔ داؤد کی کیا ہوں؟ اصل اور نسل، یعنی کہ حضرت داؤد کی میں اصل بھی ہوں اور حضرت داؤد کی میں نسل بھی ہوں۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل کا مطلب ہے کہ مجھ سے حضرت داؤد آئے، اور نسل کا مطلب ہے میں حضرت داؤد سے آیا۔ مجھ سے حضرت داؤد آئے اور میں حضرت داؤد سے آیا، یعنی کہ یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ حضرت داؤد سے پہلے میں تھا، لیکن جب میں انسانی شکل میں آیا تو اس کے بعد میں اس کی نسل میں شامل ہوں۔ یعنی کہ میں داؤد کی اصل بھی ہوں، جڑ، اصل میں جڑ، اور نسل کا مطلب ہے اوسط، یعنی کہ وہ جو اولاد ہے، یعنی کہ جڑ بھی ہوں اور اولاد بھی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ
یسوع مسیح جب اس دنیا سے چلے گئے، جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو پھر اس کے بعد وہ مقدسہ مریم کے صرف خداوند ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم کے بھی اتنے ہی خداوند ہیں جتنے ہمارے خداوند ہیں، لہذا ہم میں اور مقدسہ مریم میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، مکاشفہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد کی یسوع مسیح نسل بھی ہے اور حضرت داؤد کے یسوع مسیح خداوند بھی ہیں۔ ایسے ہی یسوع مسیح مقدسہ مریم کے خداوند بھی ہیں اور مقدسہ مریم کی اولاد، اور حضرت داؤد کی وہ نسل بنے کیسے؟ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے۔ اگر مقدسہ مریم سے وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں تو وہ انسانی اس رشتے میں قائم نہیں رہ سکتے۔ اس رشتے میں قائم رہنے کے لیے، انسانی اس رشتے میں قائم رہنے کے لیے مقدسہ مریم ایک درمیانی ہے، یعنی کہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے، مقدسہ مریم کی وجہ سے یسوع مسیح حضرت داؤد کی نسل ہے، اور خدا کے وسیلہ سے، خدا کی وجہ سے، خدا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ حضرت داؤد کے اور مقدسہ مریم کے خداوند بھی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ہمیں رومیو 1 باب اور اس کی 30 آیت میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے، اپنے بیٹے ہمارے خدا نے یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، جسم کے اعتبار سے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ خدا کا بیٹا ٹھہرا، لیکن جسم کے اعتبار سے وہ حضرت داؤد کی نسل میں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح خداوند بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے بھی ہیں، یعنی کہ دونوں رشتے یسوع مسیح ختم نہیں کر رہے، دونوں رشتے یسوع مسیح ختم نہیں کر رہے۔ اور جب ہم سلام مریم پڑھتے ہیں، فرشتے کا سلام پڑھتے ہیں، تو وہ اصل میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم حضرت داؤد کا کوئی زبور یاد کر لیتے ہیں، 23 زبور لوگ پڑھ لیتے ہیں، 91 زبور لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور ان زبوروں کی ایک خاص برکت ہوتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا ملتی ہے؟ برکت ملتی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ جس وسیلہ سے، جس وجہ سے یسوع مسیح حضرت داؤد کی نسل میں سے بنتے ہیں، اس کا ورد پڑھنے سے، اسے جو فرشتے نے سلام کیا وہ پڑھنے سے کتنی زیادہ فضیلت بڑھ جائے گی، کتنی زیادہ برکت بڑھ جائے گی۔ 23 زبور سے زیادہ برکت آپ کو ملے گی جب آپ سلام مریم پڑھیں گے، کیونکہ 23 زبور حضرت داؤد پر نازل ہوتا ہے، حضرت داؤد کا زبور ہے، اور جو سلام مریم ہے وہ فرشتے کا مقدسہ مریم کو سلام۔ اور آپ دیکھیں کہ فرشتے نے مقدسہ مریم کے ساتھ کیسا سلوک کیا، عزت کا، احترام کا درجہ دیکھیں۔ آج تو ہم اس طریقے سے احترام نہیں کرتے ہیں نا، فرشتے کا احترام دیکھیں، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں مقدسہ مریم کا کیسا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ زکریا کہاں ہے؟ اپنی باری کے لحاظ سے ہیکل میں جاتے ہیں، اور جب اپنی باری کے لحاظ سے ہیکل میں جاتے ہیں تو خدا کا فرشتہ دائیں طرف ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کا فرشتہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، آپ کے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ تو زکریا کاہن کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ میں تو
بوڑھا ہوں، میں تو عمر رسیدہ ہوں. یہ کس طرح سے ہوگا؟ میں تو عمر رسیدہ ہوں. اور خدا کا فرشتہ کیا کرتا ہے کہ جب تک یہ ہو نہ لے آپ کی زبان کیا رہے گی؟ کیا دے دی؟ سزا دے دی. کیا دے دی؟ سزا دے دی کہ آپ نے میری بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھ سے کیا کیا ہے؟ سوال کیا. آپ نے کس طرح مجھ سے سوال کر دیا؟ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خدا نے بیٹا دیا، خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا. بالکل اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کی دعا کو خدا نے سن لیا. لکھا ہے یہ لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بھیجا ہوگا. اب دیکھیں فرشتہ زکریا کاہن سے کہتا ہے کہ تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، تیری دعا سن لی گئی ہے. اور زکریا کاہن کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا؟ کیونکہ میں بوڑھا ہوں. یہی فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے اور مقدسہ مریم سے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے مقدسہ مریم کیا کہتی ہیں؟ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد سے؟ کیا مقدسہ مریم کو سزا ملی؟ نہیں. زکریا سوال کرے تو سزا ملے، زکریا سوال کرے تو سزا ملے، مقدسہ مریم سوال کرے تو جواب ملے. بات کسی میں آ رہی؟ زکریا کاہن ہے، سوال کرتا ہے تو پورے سال کے لیے زبان بند ہو جاتی ہے. مقدسہ مریم سوال کرتی ہیں تو فرشتہ جواب دینے پر مجبور. کیوں؟ درجہ الگ ہے، درجہ الگ ہے، فضیلت الگ ہے، مقام الگ ہے. مقدسہ مریم کا مقام وہ ہے کہ فرشتہ جواب نہیں دے سکتا، فرشتہ سزا نہیں دے سکتا، فرشتہ آگے سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ فرشتہ آگے مزید باتیں کر رہا ہے. دیکھیں آپ جائیں اپنی بہن کے ہاں، آپ الصبات کے پاس جائیں، دیکھیں وہاں پہ اسے بھی خدا نے کیا دیا ہے؟ بیٹا دیا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا. کیا یسوع مسیح کی والدہ محترمہ مقدسہ مریم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خدا کچھ بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ زکریا کو سزا اس لیے ملی کیونکہ زکریا پہلے سے جانتا تھا، اس کے سامنے اگزامپل موجود تھی حضرت ابراہیم کی کہ حضرت ابراہیم کو بھی بڑھاپے میں اولاد ملی، تو اس وجہ سے فرشتے نے اس سے کہا، اس وجہ سے فرشتے نے اسے سزا دی کہ آپ جب تک یہ ہو نہ لے آپ کی زبان بند رہے گی. تو کیا مقدسہ مریم کے سامنے بھی سب کچھ موجود نہیں تھا؟ کیا مقدسہ مریم کو یہ پتا نہیں تھا کہ پیشن گوئی کی جا چکی ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی؟ اور اس کے مقدسہ مریم کو بھی یہ معلوم ہے، مقدسہ مریم کو بھی یہ پتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے عزت کی بات، احترام. مقدسہ مریم کا احترام فرشتوں کی نگاہ میں اتنا زیادہ ہے کہ فرشتہ سزا کا حکم نہیں دے سکتا، فرشتہ اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، بلکہ فرشتہ اس کے سامنے جھک رہا ہے، اسے سلام کر رہا ہے. اور جب یہی فرشتہ زکریا کاہن کے پاس جاتا ہے، جب یہی فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتا ہے تو حضرت ابراہیم سے سلام نہیں کرتا،
زکریا کاہن کے پاس جاتا ہے تو اسے بھی سلام نہیں کرتا، لیکن عقیدت کی انتہا دیکھیں کہ جب یہ فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے تو جاتے ہی کیا کرتا ہے؟ سلام۔ حالانکہ وقت تو ایک جتنا ہی ہے، زکریا کاہن کے پاس جا رہے اسے نے کہا کہ سلام زکریا، لیکن جو ہی مقدسہ مریم کے پاس جاتا ہے تو جا کر کہتا ہے سلام تجھ پر جس پر یعنی کہ تو عورتوں میں مبارک، یہ درجے کی بات ہے، تمام خواتین میں مبارک۔ اور دیکھیں ذرا غور کریں تو خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ہی مقدسہ مریم ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیوں کر ہوگا، یہ کس طرح سے ہوگا، مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اور فرشتہ نے جواب اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر۔ یعنی کہ یہاں پہ مقدسہ مریم جب فرشتے سے سوال کر رہی ہیں تو فرشتہ سزا دینے کی بجائے کیا کر رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوگا۔ زکریا کو بھی جواب دیا جا سکتا تھا، وہ بھی یہی، اس نے بھی یہی پوچھا تھا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو برا ہوں، تو اسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا، لیکن اسے سزا ملتی۔ مقدسہ مریم پوچھتی ہیں تو انہیں جواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں خدا کا فرشتہ مزید باتیں بتا رہا ہے، اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بھیجا ہونے والا ہے۔ مزید باتیں، مزید گواہیاں۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، کسی سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، کسی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، تو وہ سوال پوچھے، وہ بات کرے تو آپ اس کی بات کا کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں۔ آپ کو اس کی بات ناگوار بھی گزرے، آپ کے کانوں کو اچھی نہ لگے، آپ کو بے شک برا لگے، تو بھی آپ اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے کیا رکھتے ہیں؟ عقیدت رکھتے ہیں، آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ احترام نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میری مقدسہ مریم والدہ ہے ہی نہیں، اب ان کا جو یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن مکاشفہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ وہ رشتہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں داؤد کی اصل اور نسل اور ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ تھا نہیں بلکہ ہے۔ تھا ہوتا ہے کہ جب میں زمین پر تھا تو میں داؤد کی نسل تھا، اب میں داؤد کی نسل نہیں، لیکن یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میں داؤد کی اصل اور نسل ہوں۔ اس کا مطلب ہے آج بھی میں مقدسہ مریم کا بیٹا ہوں۔ تو اگر یسوع مسیح آج بھی اپنے آپ کو مقدسہ مریم کا بیٹا کہتے ہیں تو ہماری بھی مقدسہ مریم کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ماں ہوگی۔ اور ماں سے زیادہ کوئی بھی اپنے بچے کی فکر نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے جب ہم اس ماں کی شان میں سلام پیش کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتا ہے، اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سلام جو ہم نے پیش کیا یہ آج خدا کے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے مقدسہ مریم نے اپنی زبان سے فرمایا بھی تھا۔ ذرا اور آگے بڑھیں گے، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 48ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو
اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ اگر آج کے زمانہ کے لوگ مقدسہ مریم کو مبارک نہیں کہتے، مبارک کیسے کہیں گے؟ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اگر سلام مریم نہیں پڑھیں گے تو ان پر انجیلی بیان پورا نہیں، وہ انجیل کے مطابق ہی نہیں ہو سکتا، انجیل پوری نہیں ہوتی ان کی زندگی میں جو یہ نہیں کہتے۔ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک، ہر زمانہ۔ تو جس زمانے میں بھی لوگ اسے مبارک نہیں کہیں گے وہ لوگ کلام کے مطابق نہیں ہو سکتے، کیونکہ مقدسہ مریم نے روح القدس سے بھر کر، اب دیکھیں جب مقدسہ مریم یہ پیغام دیتی ہیں تو تب یسوع مسیح ان کے بدن میں پاک روح سے وہ بھری ہوئی ہیں، اور پاک روح سے بھرنے کے بعد آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کس کی مدد سے ہوتی ہے؟ پاک، وہ پاک روح کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پاک روح یہ فرماتا ہے کہ مقدسہ مریم کو تمام زمانے کے لوگ مبارک کہیں گے، اور جس نے کبھی سلام مریم پڑھا ہی نہیں اس نے تو کبھی مقدسہ مریم کو مبارک کہا ہی نہیں، تو اس نے تو کلام پر عمل ہی نہیں، کلام کی بات کو ہی نہیں مانا۔ اور آپ یقین کیجئے جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں انہیں اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ تہی زبور رکھ لو، یاد کر لو؟ نہیں کہتا۔ ہم اسے یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس سے ہمیں کیا ملے گی؟ برکت ملے گی۔ تو جب ہم سلام اے مریم پڑھتے ہیں تو یہ بھی خدا کا کلام ہے اور اس سے ہمیں کیا ملے گی؟ برکت، اور ایسی برکت ملے گی جیسی برکت خدا کے عظیم لوگوں کو، وفادار لوگوں کو ملتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ فرشتے نے یہ سلام کر کے ہم سب پر یہ ظاہر کر دیا، ہم سب کو یہ بتا دیا کہ اس کی کتنی زیادہ قدر اور کتنی زیادہ منزلت ہے۔ اسلام کو پڑھنے سے ہوتا کیا؟ آپ ذرا غور کریں، اسلام کو پڑھنے سے ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو، اور جن لوگوں کے ساتھ خدا کا رشتہ ہے ان کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرتے ہیں۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے اب جس کے ساتھ خدا ہو ہم اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ خداوند تیرے ساتھ ہے لیکن میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ خداوند ہے اس کے ساتھ میں، جس کے ساتھ خداوند ہے اس کے ساتھ پوری کائنات ہے، جس کے ساتھ خداوند ہے اس پر خدا کا کرم اور فضل، اور جس کے ساتھ خداوند ہے ساری کائنات اس کے اندر ہے، ساری کائنات، کیونکہ جس کے ساتھ خداوند ہے۔ تو خدا کا فرشتہ کہتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خداوند ہوتا ہے وہ کبھی بھی مرتا نہیں، اس پر موت کبھی بھی نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اور وہ تمام کے تمام لوگ جن کے ساتھ خدا ہے وہ تمام کے تمام لوگ آج بھی زندہ ہیں، اور یسوع مسیح تو یہاں تک کہتے ہیں، یہودیوں سے، فریسیوں سے، فقیوں سے جب بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جنہیں آپ اپنا باپ کہتے ہیں وہ میری راہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ان دنوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے دیکھا اور خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے
دیکھا تو حضرت ابراہیم تو اتنی دیر پہلے اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مجھے اب اس وقت دیکھا۔ یسوع مسیح مقدسین کے حوالے سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں تک خدا یسوع مسیح ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا مقدسہ مریم کو کیا پتا، ہم سلام مریم پڑھ رہے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ مقدسہ مریم کو یہ تمام مقدسین کو یہ پتا ہوتا ہے جب یہاں پہ ان کے ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج چونکہ ہم صرف ایک چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ چونکہ قتل کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، لیکن ہم یہ بھی سوچ رہے کہ اس کی کتنی زیادہ برکت ہمیں ملنے والی ہے، اس سے کتنا زیادہ ہماری زندگی پر فضل خدا کا نازل ہوگا کہ ہم وہ بات کہتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کام اصل میں ان لوگوں کا ہے ہی نہیں جو چلاک ہیں، جو بڑے مغرور ہیں اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ معصوم لوگوں کا کام ہے خدا کی ماں کو مقدسہ مریم کو سلام پیش کرنا، کیونکہ یہ پیش کس نے کیا تھا؟ فرشتے نے۔ اگر میرے اندر فرشتے والی معصومیت نہیں ہے تو میں سلام پیش نہیں کر سکتا۔ سلام پیش کرنے کے لیے پہلے فرشتوں والی معصومیت اپنے اندر لانی پڑے گی، اور جب تک یہ معصومیت میرے اندر آئے گی نہیں میں سلام پیش کر سکتا ہی نہیں۔ جو بندہ بھی فرشتوں والی معصومیت لے کے آئے گا، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہاں پہ لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ وہ والی معصومیت ہی یہاں پہ پیدا ہوگی تو وہاں آپ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اگر یہاں پہ آپ کے اندر فرشتوں والی معصومیت نہیں آتی ہے تو آپ وہاں پہ فرشتوں کی مانند نہیں ہو سکتے۔ آپ یہاں پہ فرشتوں والی معصومیت لے کے آئیں گے، مقدسہ مریم کی پاک حضوری میں آپ سلام پیش کریں گے تو پھر آپ وہاں پہ بھی فرشتوں کی مانند ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے اس معصومیت کو اپنا لیا ہے۔ لیکن جب آپ یہاں پہ وہ معصومیت نہیں اپنائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ فرشتوں کی مانند نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ویسی معصومیت زمین پر رہتے ہوئے آپ نے اپنائی ہی نہیں۔ یہاں پہ ویسی معصومیت اپنائیں تو پھر آپ ان کی مانند بن جائیں گے، لیکن اگر آپ نے یہاں پہ غرور سے کام لیا، تکبر سے کام لیا تو پھر آپ وہاں پہ ویسے بن نہیں سکتے۔ اس لیے آج ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو یقینی طور پر پھر ہم خدا کی پاک برکتوں کو بھی سمجھ سکیں گے، پھر وہ برکتیں ہماری زندگی میں باقی بھی ہوں گی، اور پھر ہم یقینی طور پر خدا کی پاک حضوری میں بڑھیں گے اور ترقی حاصل کریں گے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مقدسہ مریم کے ساتھ پوری عقیدت رکھتے ہوئے مقدسہ مریم کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنے خدا کے ساتھ ایک اچھے اور وفاداری کے رشتے میں قائم رہیں۔ ہم چاہیں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک بار سلام مریم پڑھیں۔ سلام مریم پرفضل ہے خدا تیرے ساتھ ہے، تو اور تو اور مبارک ہے پیٹ کا اپنا یسوع، اے مقدسہ مریم خدا کی ہم کا کے واسطے دعا کریں، اب ہماری دعا کریں۔ جب باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو، باپ اور بیٹے اور القدس کا